بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ہشتم کے تمام طلباء طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی طرح سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس ہشتم کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے معلم اخلاق، جو کہ صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ تو آپ سب بھی اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 3 اور سبق نمبر 2 معلم اخلاق کھول لیجیے گا اور میرے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم سب آج۔ تو سب سے پہلے آج اس سبق کی بلند خوانی کی جائے گی، پیراگراف وائز۔ جیسے جیسے مشکل الفاظ آئیں گے میں آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھاتی جاؤں گی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کو پڑھنا۔ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، یعنی اچھی خوبیاں اور صفات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے انسانوں کو توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ جیسا کہ آپ کو اس سبق کے نام سے ظاہر ہے کہ سبق کا نام ہے معلم اخلاق۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، پڑھانے والے کو، سمجھانے والے کو۔ تو ہمارے معلم اخلاق، ہم مسلمانوں کی معلم اخلاق کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں اخلاق کی اچھی اچھی خوبیوں سے آگاہ کروایا۔ تو اس سبق میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے اور ہمیں کس طرح سے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں، اور خلق کس کی جمع ہے؟ اخلاق کی جمع ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھی خوبیاں، اچھی صفات۔ اخلاق کا کیا مطلب؟ اچھی خوبیاں، اچھی صفات، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے کیا کیا؟ ان سب نے توحید کے ساتھ ساتھ، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کی زیادہ تعلیم دی ہمیں؟ کہ ہم اچھے اخلاق کیسے اندر پیدا کریں۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرنے کی تعلیم تمام انبیاء کرام نے، جو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تک پہنچائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی تعلیمات کا خود ایسا عملی نمونہ بھی پیش کیا جس کے متعلق خود رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ اس پیراگراف میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہ بات کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح اخلاق کی تعلیم ہم تک پہنچائی، اور انہوں نے صرف زبانی نہیں بتایا ہمیں کہ یہ چیز اچھی، یہ اپنا لو، یہ کر لو، بلکہ اچھی بات کو اپنی زندگی میں خود عمل کر کے پہلے دکھایا، نمونہ پیش کر کے دکھایا، پھر بولا کہ آپ لوگ بھی اچھے اخلاق کے پابند بن جائیے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو اگر اخلاق سیکھنے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ یہی زندگی ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہمیں کہیں اور جانے کی، کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو ہمیں انہی کی زندگی سے لیتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو شامل کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر بات پر
بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ مکارم اخلاق مطلب اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو نہایت اعلیٰ طریقے پر انجام دیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، ان کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تھیں وہ بہت درجہ پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر ہے، جس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے لفظ راست گوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راست گوئی تھے، مطلب سچ بولتے تھے۔ دوسری کوالٹی ان کے اندر کیا تھی؟ ایفائے عہد کو پورا کرتے تھے، مطلب وعدہ نبھاتے تھے۔ آگے لکھا ہوا ہے عفو درگزر، عفو درگزر سے کام لیتے تھے، مطلب معاف فرما دیتے تھے، بدلہ نہیں لینے تھے۔ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر کس بات کو سمجھتے تھے کہ معاف کر دیا جائے۔ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، انصاف پسندی اپنی زندگی میں شامل کرتے تھے۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کہتے ہیں پڑوسیوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے۔ مہمان نوازی کی عادت بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ تھی، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر درجے موجود تھی۔ تواضع بہت اچھی طرح کرتے تھے، مہمانوں کی جو بھی آتا تھا گھر میں جو کچھ تھا سامنے لا کے رکھ دیتے تھے۔ آگے جو اچھی کوالٹی تھی وہ تھی انکساری، عاجزی، یہ بہت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آگے بہت بڑی بات کہ بڑوں کا ادب کرتے تھے اور بچوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں کی عزت اور بچوں سے پیار کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلاموں پر شفقت کرتے تھے، پیار سے محبت سے پیش آتے تھے۔ دوسری بات شرم و حیا کے پہ کرتے ہیں، بہت زیادہ شرم حیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ دوسری عادت اچھی، ضرورت مندوں کی مدد، ہمیشہ ضرورت مند کی مدد کرتے تھے، ان کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ سخاوت، ایثار، قربانی بہت اعلیٰ درجے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی، جو کہ وہ ہر کسی کے ساتھ کرتے تھے۔ اور آخر میں صبر کی تو بہت ہی اعلیٰ مثال، تحمل، صبر، برداشت ہر درجے تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ یہ کچھ صفات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو کہ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، جن میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات کے مالک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جو کہ میں نے ابھی پڑھے ایک ایک کر کے، جن میں راست گوئی، عفایت، عفو درگزر، عدل و انصاف، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ ان کا عملی نمونہ، مطلب عملی نمونہ خود اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے تو کچھ ارشاد فرماتے تھے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ ویسے تو سبھی مسلمان اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھا وہ بیسٹ ہوتا تھا ہمارے اللہ کے رسول کے نزدیک جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا تھا، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا تھا۔ اچھے اخلاق کا مالک کب بنتا ہے انسان؟ جب سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے۔ آگے آ جائیے، نمبر 2 پر لکھا ہے بلا شبہ، مطلب اس میں کوئی شک نہیں، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو خلق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ مطلب ویسے تو سبھی اچھے ہیں، سبھی بہتر ہیں، لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 4 پر آ جائیے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیے، جس میں حدیث نمبر 3 لکھی ہوئی ہے، جو کہ ہم اوپر سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور
اللہ کے بندوں میں مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے بندوں میں وہ سب سے پیارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو. آگے ہم پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ان کا خود ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ ان اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں دی ہے. ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلق کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے جو رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اہل ایمان مطلب مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. مطلب ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں. آگے لکھا ہے قرآن کریم نے جن اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک راست گوئی مطلب سچ بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. تو راست گوئی سب سے اعلیٰ اخلاق تھا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں انہوں نے سب سے زیادہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. اور جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو کہ منافق ہوتے ہیں. بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ سچ جو ہوتا ہے نا نجات دلاتا ہے برائیوں سے، اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہوتی ہے. جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ بولنے سے ہماری نجات ہوتی ہے. تو جھوٹ بولنا ویسے بھی کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ منافق کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں گے. نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. تو ہمیں تو ایسا بننا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہلائیں، نعوذ باللہ منافق نہ کہلائیں. تو ہمیں سچ بولنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قدر راست گو تھے کہ نبوت سے پہلے مطلب پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہ کیا ہو یا جب وحی نازل نہیں ہوئی، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے مشہور کرتے تھے یا پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کا اعتراف کرتے تھے. مطلب اعتراف کرتے تھے، اس بات کو قبول کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اللہ کے رسول کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سچ بولتے دیکھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ صادق کے نام سے پکارتے تھے. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. ایک مرتبہ کسی شخص نے اس سے کہا، ابو جہل سچ بتا، مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے قسم کھا کر جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھیں، ایک جانی دشمن، کافروں کو سردار ابو جہل نے کسی سے پوچھا کہ تم اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اپنی بات میں. تو ابو جہل نے قسم کھائی اور جواب دیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. ان کے اپنے خاندان والے مسلمان صادق کہتے تھے، لیکن ان کے جانی دشمن اہل مکہ، قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے؟ صادق کے نام سے پکارتے تھے. آگے پڑھتے ہیں. راست گوئی سچ بولنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایفائے عہد کی تعلیم دی. ایفائے عہد مطلب وعدہ پورا کرنا، کہ وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. ہمیں جب ہی وعدہ کرنا چاہیے جب ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس وعدے کو نبھا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدے کر کے پورا نہ کرنا گناہ ہے. قیامت کے روز
ایفائے عہد کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، اگر نہیں کرو گے تو وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا، اور قیامت کے روز جس طرح دوسری باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ایفائے عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اگر وعدہ کیا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا، اگر پورا کرنے کے قابل نہیں تھے تو تم وعدہ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا چیز پوری کی؟ وعدہ پورا کیا، ایفائے عہد کی پابندی کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتنی تھی بیٹا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 313 تھی، تقریباً 313 تھی، اور 1000 کا جو لشکر تھا وہ کافروں کا تھا۔ تو 313 اور 1000 میں کتنا زیادہ فرق ہے؟ ایک مجاہد کی اشد ضرورت تھی، مطلب زیادہ سے زیادہ مجاہد کی ضرورت تھی۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو کہ جہاد میں لڑتے ہیں، جہاد میں لڑنے والے کو مجاہد بولتے ہیں۔ ایسے میں 2 صحابی مکے سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے انہیں روک لیا، پکڑ لیا انہیں کافروں نے، اور اس وعدے پر انہیں مدینے جانے دیا کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ دیکھیں کتنی چالاکی سے انہوں نے مکے سے مدینہ ان کو آنے دیا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑیں گے کہ تم وہاں جاؤ، جا تو رہے ہو، تمہیں مدینہ جانا ہے، تم جاؤ، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ ان کو پتہ تھا کہ غزوہ بدر کی ایک جنگ ہونے والی ہے جو کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ پہلی جنگ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مکے سے مدینہ چلے جاؤ، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنی ایک شرط منوا لی کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ اگر وہ ان کو بھیج دیتے اور جنگ میں حصہ لے لیتے، ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ نہ کہیں بڑھ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن تم ہمیں مدینے جانے دو۔ تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور دونوں صحابی مدینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے کافروں نے ہمیں بیچ میں روکا اور ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تمہیں مدینے جانے دیں گے، لیکن تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا واقعہ سنایا اور جنگ میں شرکت کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیٹا ان کو کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم ہو گئی تھی کہ کافروں نے اس بیس پہ چھوڑا تھا کہ آپ مدینے تو جائیں گے لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں حصہ لینے سے، شریک کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بولا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، تم وعدہ کر چکے ہو تو وعدے کو بھی میں ہر حال میں نبھاؤں گا، اور تمہیں بھی میں پابند کرتا ہوں کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آج سبق معلم اخلاق کی جو بلند خوانی کی ہے وہ ابھی ہم صفحہ نمبر 4 تک رکھتے ہیں۔ آگے تھوڑا ایک صفحے کا سبق باقی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔